حضرت علامہ مولانا عبدالرشید جامی صاحب سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور اپنے مختصر سے انداز میں مختصر سے وقت میں حاضری پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے، کوشش ہے کہ ہم 12 بجے کے اراؤنڈ باؤنڈ جو ہے وہ ہم دعا کر لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ فی القرآن المجید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، حضرت علامہ صاحبزادہ مبشر رسول قادری صاحب آپ کی ساسمہ، ان کی ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اللہ ان کے مراتب عالیہ کو بلندی عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً قبلہ مفتی وقاص مجددی صاحب، حضرت علامہ شعبان محمود قادری صاحب آف جہلم تشریف فرمائے ہیں تے میرے جی بندی دا زیادہ دیر تک حائل ہونا مناسب نہیں ہے تے سادے جی لہجے توڑے نال 2-4 گلاں کر کے اپنی گل ختم کرنی ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی سے پوچھا، آپ کو مقام وصیت کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ فرمایا کہ سردیوں کی کالی رات تھی، ماں نے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، کنویں پہ پہنچا، ڈول اور رسی نہیں تھی، نہر میں پہنچا، پانی لیا، گھر آیا تو اتنی دیر میں ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ پانی لے کر ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، میری ماں جاگتی ہے، کہتی ہے بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ اماں جب پہلی بار آپ نے پانی مانگا تھا تب سے کھڑا ہوں۔ راتیں اماں اٹھی، تہجد پڑھی، دعا کی، فرمایا اس ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے وقت کا بایزید بسطامی بنا دیا۔ تو حضرات گرامی، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے وظائف سے، مجھے چلہ کشی سے، مجھے مجاہدات سے وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو مجھے ماں کی دعات سے ملا ہے۔ اور پھر ایک بار فرمایا کہ دروازہ بند کرو۔ حضرت دروازے پر گئے، معلوم نہیں کہ ماں نے کون سے دروازے کا بولا ہے، اس لیے ایک دروازہ کھلا تھا، کہتے ہیں ساری رات میں اسی دروازے پہ کھڑا رہا، کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور اس خدمت کا صلہ یہ ملا، شہر بسطام کی جو سب سے مشہور اور بڑی طائفہ تھی، بایزید بسطامی کی نگاہ ولایت اس پر پڑتی ہے تو اللہ اسے بھی مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں بڑے خوش نصیب بچے ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے ایسے والدین موجود ہیں کہ گھر نوجوان بیٹے کے ہوتے ہوئے
ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گھر کا نظام چلا رہی ہے اور بوڑھا باپ پل کے اوپر ریڑی لگا کر بیٹھا ہے، اور پھر یہ والدین اٹھتے ہیں کسی 2 نمبر قسم کے بندے کے پاس اور جا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، کوئی اس کے لیے تعویذ دھاگے کا بندوبست کریں۔ خدا کے بندے، اگر تو نے بچپن سے اس کی آب یاری کی ہوتی، اس کو رسول اللہ کے فرمان سنائے ہوتے، اس نوجوان کھڑے ہوئے شخص کو پتہ چلتا کہ جنت کی طلب کے لیے کہیں اور بھٹکنا نہیں پڑتا، رب نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی ماں پر خرچ کرتا ہوں، لیکن آقا میری ماں اپنی زبان سے مجھے پھر بھی تنگ کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا۔ آقا نے فرمایا جا کر اپنی ماں کا حق ادا کر۔ آقا کتنا حق ادا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دے تو پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، ایک شخص، بڑی مشہور بات ہے یہ، میں نے کہیں پڑھی تو نہیں، سنی علماء سے، یہ بڑی مشہور ہے۔ ایک شخص نے 50 حج کروایا اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر، اور اس کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں نے 50 حج اپنی ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر کروائے، مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا، پو کی رات، اور پو دی رات نو بھی کوئی سمجھ دے ہو کہ کوئی نہیں، ماں پو پھگن کاتک، اور دیسی مہینے نو تو کوئی سمجھدا ہی نہیں نا، آج کون سا مہینہ ہے؟ اور پو نہیں، پو تے وچ تے جناب رضائیاں لے جاندی ہوندیاں نے، اسوج، اردو میں اس کو اسوج کہتے ہیں، اسو کہا جاتا ہے۔ تو حضرات کرام آج اسو کا مہینہ، عالم نے جواب دیا جب پو کا مہینہ آتا ہے، سردی کی شدت ہوتی ہے، ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے، جب تو اپنے بستر پر پیشاب کرتا ہے، تیری ماں اس سردی کی کالی رات کے اندر تجھے وہاں سے اٹھاتی ہے، تجھے خشک جگہ پہ سلاتی ہے، خود تیرے پیشاب والے بستر پر سوتی ہے۔ یاد رکھ، تو اپنی ماں کی حق کی بات کرتا ہے، تو نے ابھی تک اپنی ماں کی پو کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تک ایک رات کا حق تجھ سے ادا نہیں ہوا، اور تو کہہ رہا کہ 50 حج کروانے کے بعد تو نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تو فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی ماں سکی نہیں تھی، ان کی خالہ تھی، پھر بھی ان کو تخت پر بٹھایا۔ ارے جس نبی کے سامنے خالہ کا یہ مقام ہے تو ماں کا مقام کتنا اونچا ہو۔ آج تو ماں نے دودھ پلانا ہی چھوڑ دیا، بیٹے میں جو ماں کی محبت کی تاثیر ہوتی ہے وہ نہیں رہی۔ حضرات، ڈاکٹر کہتا ہے کہ مدر فیڈ کی بچے کو ضرورت نہیں ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ فرمایا کہ یہ بیٹا بیمار ہو جائے گا، اس کو نہیں پلانا، بچہ بیمار ہو جائے گا، تاکہ ساری زندگی وہ بچہ بیمار رہے۔ ہر 10 دن کے بعد ماں بچے کو اٹھاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، اس کا نظام بھی چل رہا ہے، ڈاکٹر کا کام بھی چل رہا ہے، اور پھر یہی ماں جب اپنے بیٹے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، وہ بچہ جانتا ہے میں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے، وہ کہتا اماں تو معاف کر یا نہ کر، میں تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا، میں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے، میں ڈبے سے معافی بھی مانگ لوں گا۔
جو تاثیر اللہ نے ماں کے سینے میں بیٹے کے لیے رکھی ہے نا، اب تو ماں نے روٹی ہاتھوں سے پکا کر کھلانا بھی چھوڑ دی۔ وہ ماں کی محبت، ماں کی ممتا بیٹے کے اندر کیسے جائے؟ ارے جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، اس سرزمین پر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگوں کا وجود آج بھی موجود ہے، ایسی خواتین آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم، جنہوں نے بغیر وضو کے اپنے پتر کو دودھ نہیں پلایا۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، پہلے وضو کرتی ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھ لو، بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھ لو، حضرت غوث الثقلین سے پوچھ لو، ان کی مائیں کیا تھیں؟ ان ماں نے بغیر دودھ کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ ارے اگر بیٹا نافرمان ہو تو پھر ماں بھی نافرمان ہوتی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، ماں کی سیرتیں بیٹوں میں جاتی ہیں۔ ماں کے پاس جو صدق و صفا کا جوہر ہے وہی بیٹے کے اندر جاتا ہے۔ پتا چلا اگر ماں بری ہے تو بیٹا برا ہوگا، ماں لالچی ہے بیٹا لفنگا ہوگا، ماں فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ابن علی ہوگا۔ اور بڑی مشہور سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے تو ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی، مولا میرا بیٹا بڑا جلالی ہے اور تو بھی جلال والا ہے، اگر تیرے ساتھ کلام کے دوران اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر میرے بیٹے کی گرفت نہ فرمانا، یا اللہ تو بھی جلالی ہے۔ آخری بار موسیٰ کوہ طور پر آئے، فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا، باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ خدا بھی تو وہی ہے، یہ طور بھی وہی ہے، موسیٰ بھی وہی ہے۔ فرمایا آج سے پہلے تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا تھی، آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا نہیں ہے۔ حضرت آج اس نعمت کی قدر کیجئے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جن گھروں میں آج ماں نہیں ہے وہ ترستے ہیں، وہ قبرستانوں کا چکر لگاتے ہیں، وہ مٹی کے ڈھیر دیکھ دیکھ کر روتے ہیں۔ آج اس نعمت کی قدر کر لو، تویز داغے کے لیے کسی کے پاس مت جاؤ، سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم ماں سے دعا لے کر گھر سے نکلو گے، خاک کو ہاتھ لگاؤ گے، رب خاک بھی تمہارے لیے سونا بنا دے گا۔ اللہ تعالی علامہ مبشر رسول صاحب کی ساس محترمہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، بڑی خوش نصیب تھیں جن کے داماد قرآن کے قاری بھی، نعت خواں بھی اور ممبر محمدی کے خطیب بھی۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے نا، اگر کوئی ناراض نہ ہو جائے اتنا جملہ عرض کروں، ایک بیٹا تو وہ بھی ہے جو سرے بازار بیٹھ کر چوک چراہوں میں لوگوں کی عزتوں پر نظر رکھتا ہے، لوگ دیکھتے تو اس کو ہیں مگر دعائیں اس کے ماں باپ کو ملتی ہیں۔ مگر ایک بیٹا وہ بھی ہے جو ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو کر رسول اللہ کے عشق و محبت کی بات کرتا ہے، لوگ دیکھتے اس کے چہرے کو ہیں، دعائیں اس کے بڑوں کو ملتی ہیں۔ اس لیے اپنی پہچان کروائیے، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے، ہماری پیچھے ایک پہچان ہے اولاد کے نام پر، ہماری پہچان ہماری اولاد سے ہوگی، اولاد کی تربیت کیجئے، اور اگر آپ کہیں کہ ہم اولاد کی تربیت تب کریں جب اس کی مونچھیں نیلی ہو جائیں تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے بچپن سے اس کیاری کو پانی دیجئے، اس کی آبیاری کی حفاظت کیجئے، تاکہ جب یہ تن آور درخت بنے اس کا پھل تمہیں ملے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہو، زمانے کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔